اسٹرانومی میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک ایکسائٹمنٹ کو ڈیولپ کریں. ہمیشہ ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کائنات کتنی انٹرسٹنگ ہے. آج میں بات کروں گا ایک پراسرار ستارے کے سلسلے میں، اور کوشش کروں گا کہ ہم اس ایکسائٹمنٹ کو تھوڑا سا ڈیمپن کریں. تو آئیے میرے ساتھ سائنس کے اڈے پر آج بات کرتے ہیں ٹیبیز اسٹار کے سلسلے میں. اسکیپٹسزم یا شکوک و شبہات وہ ایک سائنس کا کارنر سٹون ہے. اگر کوئی کسی قسم کا دعویٰ کرتا ہے کہ جس طرح سے وہ روشنی کی سپیڈ سے زیادہ ٹریول کر سکتا ہے کوئی، تو آپ کہیں گے کہ بھائی اس کا ثبوت کیا ہے. یا اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلائنگ ساسرز یا اسپیس کرافٹ دیکھی ہیں، ایلین اڑن کھٹولے جو کسی اور ستارے سے آئے تھے یا کسی اور سیارے سے آئے تھے، آپ کہیں گے کہ اس کا واقعی کوئی ثبوت کیا ہے. یا اگر کوئی کہتا ہے کہ دیکھیں یہاں پر میں نے بگ فٹ دیکھا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے. اور ہمارے اپنے سلسلے میں جو ہمارے کچھ سال پہلے پاکستان میں بہت ہی مشہوری ہوئی تھی واٹر کار کے سلسلے میں، گاڑی جو پانی سے چلتی ہے، تو بجائے کہ ہم اس پہ بلیو کر لیں، یقین کر لیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں ثبوت چاہیے ہوگا. تو جو کارل سیگن نے ایک مشہوری دی تھی کہ ایکسٹراڈنری کلیمز ریکوائر ایکسٹراڈنری ایویڈنس، یا غیر معمولی دعوے جو ہیں ان کے لیے آپ کو غیر معمولی ثبوت چاہیے. تو آج میں بات کروں گا ایک بہت ہی غیر معمولی ستارے کی، اور ایک طرح سے یہ ایک مثال ہے کہ سائنسدان جب اس قسم کی چیز کو انکاؤنٹر کرتے ہیں تو وہ سلسلے میں کس طرح سے سوچتے ہیں. تو یہ ستارہ، اس کا نام ہے KIC 8462852. انتہائی بورنگ نام ہے، لیکن اس کا ایک نک نیم بھی ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیبی اسٹار. اور یہ نام ہے جو اسٹرانومر ہیں تبیتا بورجیان، ان کے نام کے اوپر یہ ستارہ اب ہم ٹیبی اسٹار کہتے ہیں. تو یہ آسان ہے کہنا، تو ٹیبی اسٹار سے چلتے ہیں. یہ ستارہ 1500 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر موجود ہے. کیپلر اسپیس ٹیلیسکوپ جس نے بے انتہا جو سیارے ہیں دوسرے ستاروں کے گرد دریافت کیے ہیں، یہ اس ٹیلیسکوپ میں یہ ستارہ بھی اس کو دیکھا ہے. اب کیپلر ٹیلیسکوپ جو ہے اس کا سارا کام صرف یہ ہے کہ ایک حصے میں آسمان کے، یہ ٹیلیسکوپ اسپیس میں ہے، وہ آسمان کے ایک حصے پہ وہ تقریباً 1.5 لاکھ ستاروں کو ہر روز دیکھ رہی تھی. 2009 سے اس نے ستاروں کو دیکھنا شروع کیا، اور اس میں کام اس کا یہ تھا کہ وہ ستاروں کی روشنی کو دیکھے. اگر روشنی تھوڑی سی کم ہوتی ہے تو خیال یہ تھا کہ وہ روشنی اس لیے کم ہوتی ہے کچھ ستاروں میں کیونکہ ان کے آگے سے ایک سیارہ گزر رہا ہے. آپ سوچیں گے اگر یہ ستارہ ہے اور اس کے آگے سے اگر سیارہ گزرے گا تو تھوڑی سی اس کی لائٹ بلاک ہو جائے گی. اور یہ ٹیکنیک ہے جس سے ہم نے بے انتہا کچھ ہزار پلینٹس دریافت کیے ہیں. تو نارملی جس طرح اگر مشتری یا جوپیٹر جیسا سیارہ اگر کسی ستارے کے آگے آ رہا ہے تو اس کی جو روشنی ہے، جو ستارے کی روشنی جو ڈپ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے تقریباً 1%. ہماری زمین جو اور چھوٹی ہے، کافی چھوٹی ہے جوپیٹر کے مقابلے میں، جب وہ ستارے کے گرد آگے آتی ہے تو ڈپ بہت ہی کم ہوتی ہے. تو کیپلر ٹیلیسکوپ اس قسم کے اس نے سیارے دریافت کیے سٹارز کو آبزرو کرتے ہوئے، خالی ستاروں کی روشنی کو. تو اسی میں یہ ستارہ بھی شامل تھا، ٹیبی اسٹار. اس ستارے کو جب انہوں نے دیکھا تو
2009 وغیرہ میں پتہ یہ چلا کہ تھوڑی سی اس کی ڈپ جو ہے وہ اے سیمیٹرک تھی. آپ کو کیا مطلب ہے اس کا؟ جب سیارہ ایک ستارے کے آگے آتا ہے تو سیارہ جو ہے وہ راؤنڈ ہوتا ہے, تو اوورال ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے اس کا سیارہ جب آگے آتا ہے سورج کے, تو وہ اس کی جو ڈپس ہیں وہ سیمیٹرک ہوں گی لائٹ میں. تو یہ تھوڑی سی حیران کن چیز تھی. لیکن اس کے 1-2 سال کے بعد جب دوبارہ سے آبزرو کیا 2011 میں اور پھر دوبارہ سے 2013 میں, تو پتہ یہ چلا کہ اس کی جو ڈپس ہیں اس ٹیبی اسٹار کی, وہ کچھ جو ہیں وہ 20% روشنی کم کر رہی ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ اور بھی بہت سارے اس میں ڈپس موجود ہیں جو اے سیمیٹرک ہیں, اور وہ اس قسم کی ہیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے آگے کوئی سیارہ آیا ہے. تو یہ ایک حیران کن چیز تھی. میں آپ کو ریمائنڈ کرواؤں گا, اگر جوپیٹر جیسا سیارہ جو کہ کافی بڑا سیارہ ہے, اگر وہ اس کے آگے سے جائے تو 1% ڈپ ہوتی ہے. یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں 20% ڈپنگ, اور بہت سارے irregular ڈپس بھی اس ستارے میں شامل ہیں. اسٹرانومرز نے دیکھا اور کہا کہ اس کو ہم کس طرح سے ایکسپلین کریں. ایک طریقہ یہ تھا کہ سوچا کہ اگر یہ ستارہ نیا ستارہ ہے, ابھی فارم ہوا ہے, تو اس کے گرد جو ہے سولر سسٹم کی فارمیشن ہے, اس کو ہم کہتے ہیں پروٹو پلانیٹری ڈسک. تو آگے بہت سارا ڈبری موجود ہیں جو ہمارے اپنے سورج میں 4.5 بلین سال پہلے جو ہیں جب وہ فارم ہوا تھا تو اس کے گرد ڈبری موجود تھا. اگر وہ ڈبری موجود ہے تو آپ ایکسپیکٹ کریں گے کچھ بہت زیادہ لائٹ بلاک کرے گا, اور اوورال جو پیٹرنز ہوں گے اس بلاکیج کے وہ irregular ہوں گے, کیونکہ کہیں زیادہ ڈپنگ ہے, کہیں زیادہ مٹیریل ہے, کہیں کم مٹیریل ہے. لیکن اگر اس قسم کی پروٹو پلانیٹری ڈسک ہے تو وہ جو ڈسٹ ہے اس قسم کی ڈسک میں وہ انفراریڈ ایمیشن دیتی ہے. تو اسٹرانومرز نے کہا کہ اوکے ویل لیٹس چیک کرتے ہیں, یہ ہائپوتھیسس ہے. انہوں نے جب اس ستارے کو چیک کیا اس میں وہ انفراریڈ ایمیشن یا ایکسس انفراریڈ ایمیشن موجود نہیں, تو یہ رول آؤٹ ہو گئی. کہا کہ اچھا اگر یہ نیا ستارہ نہیں ہے, اور ویسے یہ ستارہ جو ہے وہ سورج سے تھوڑا سا بڑا ہے سائز میں, تو پھر سوال یہ ہوا کہ کوئی اور ایکسپلینیشن ہے. تو جو واحد ایکسپلینیشن, یہ بات ہو رہی ہے 1 سال پہلے کی, یہ پیپر جو پبلش ہوا وہ 1 سال پہلے پبلش ہوا تھا 2015 میں اور 2016 کے شروع میں. تو انہوں نے ایک پاسبلٹی تھی جو کہ بہت ہی انیوژول پاسبلٹی ہے, اور وہ یہ تھی کہ اس ستارے کے گرد جو ٹیبی اسٹار ہے ایک کامٹس ہیں جو باہر کے حصے میں ہیں اس کے اپنے سولر سسٹم میں, اور ہو سکتا ہے کہ ایک اور ستارہ جو اس کے قریب ہے اس کی وجہ سے, اس کی گریوٹی کی وجہ سے یہ کامٹس جو ہیں سینکڑوں کی تعداد میں اس ستارے کے قریب آ رہے ہیں, اور وہ الپٹیکل آربٹ میں ہیں, جو کبھی کبھار جب وہ سارے کے سارے کامٹس جو ہیں وہ سورج ستارے کے قریب آتے ہیں تو بہت ساری لائٹ بلاک ہوتی ہے, مگر وہ irregular بھی ہوتی ہے. اس قسم کی کنفیگریشن بہت ہی انیوژول ہے, لیکن یہ ستارہ بھی انیوژول ہے, تو خیال یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. لیکن جب اور آبزرویشنس کی, ایک اور ویو ہے ملی میٹر ویو میں جس میں اس قسم کی چیز کامٹ جیسی چیز کو ہم دریافت کر سکتے ہیں دور سے انڈائریکٹلی, تو اس میں بھی کوئی ایکسس نظر نہیں آیا. پھر ایک اور چیز پتہ یہ چلی کہ اسٹرانومرز نے پچھلے 100 سال کا ریکارڈ دیکھا 1890 سے 1990 تک, کہ ایک ریکارڈ ہے جس میں ستاروں کو ریگولرلی آبزرو کیا. یہ ستارہ ٹیبی اسٹار تقریباً 1200 دفعہ اس کو آبزرو کیا تھا. پتہ یہ چلا کہ اس کی روشنی 100 سال میں تقریباً 16% کم ہوئی ہے. ریگولر روشنی جو ہے وہ, یہ سورج جو ہے وہ دھیما ہوتا چلا گیا ہے. کس طرح سے؟ ہمارے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں کہ ستارہ کیوں دھیما ہوگا. اس قسم کا ستارہ, ہمارا سورج جو ہے وہ آہستہ آہستہ برائٹ ہو رہا ہے, لیکن اور جو ہمارا خیال ہے زیادہ ستارے جو ہیں وہ ہلکے برائٹ ہوتے ہیں, لیکن یہ ستارہ جو ہے وہ دھیما ہوا ہے 16% اور خالی 100 سال میں. اور پھر کیپلر کی لوگوں نے آبزرونگ کی, پچھلے 4 سال میں انہوں نے اس کے ڈیٹا کو دیکھا, تو پتہ یہ چلا کہ کیپلر ٹیلیسکوپ کے اپنے ڈیٹا میں بھی 4 سال میں اس کی روشنی جو ہے وہ تھوڑی دھیمی ہوئی ہے.
پہلے 1 سال میں 1% روشنی پوری کم ہوئی اس ستارے کی، اور پھر 200 دن میں اس کی روشنی 2% اور گر گئی، اور پھر 1% اور اگلے سال میں، یعنی کہ 4% روشنی اس کی اور دھیمی ہو چکی ہے۔ یہ رزلٹ آئے کچھ مہینوں پہلے۔ کیوں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو نارملی جب میں سائنس کے اڈے پہ بات کرتا ہوں اور کوئی کسی قسم کا کوئی پزل ہوتا ہے تو آپ کو پہلے پزل پریزنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ اس کا سلوشن ہے۔ لیکن آج میں یہاں پر کھڑا ہوں کہ یہ ساری آبزرویشنز جو ہیں وہ ہم فی الحال اس وقت تک نیچرل ایکسپلینیشن سے کوئی بھی سیٹسفیکٹری طرح سے ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ تو ٹیبی اسٹار کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں، یہ ایک مسٹری ہے۔ ایک خیال یہ ہے، اور یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ وہ غیر معمولی چیز ہے کہ اسٹرانومرز بھی اس ستارے کے سلسلے میں وہ بات کریں گے شاید کہ یہ ایلینز ہوں۔ شاید کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ ایک آئیڈیا ہے، یہ ایک فزسسٹ ہیں فریمن ڈائسن، انہوں نے آئیڈیا یہ دیا تھا آئی تھنک 30-40 سال پہلے کہ جو سویلائزیشنز ہیں جس طرح ہماری سویلائزیشن ہے انسانوں کی، وہ ڈپینڈنٹ ہے انرجی کے اوپر۔ اور آپ کو خالی انسانوں کے لیے نہیں دیکھنا، جو آپ کے بیکٹیریا ہیں یا جانور ہیں، ہم سب انرجی کے اوپر چلتے ہیں، اور ہماری بہت ساری انرجی جو ہے وہ سورج سے آتی ہے۔ تو فریمن ڈائسن کا آئیڈیا یہ تھا کہ اگر ایسی سویلائزیشنز ہوں جو بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہوں ٹیکنالوجیکلی، ان کو بے انتہا انرجی کی ضرورت ہوگی۔ تو اگر آپ دیکھیں ہمارا سورج، اس میں سے روشنی آ رہی ہے، ہم تک یہاں پہ روشنی پہنچتی ہے سورج سے، لیکن اگر آپ غور کریں اس کی زیادہ تر روشنی جو ہے وہ اسپیس میں جا رہی ہے۔ ہم تک تو تھوڑی سی روشنی آ رہی ہے، اور زمین جو ہے چھوٹا سا ہے، باقی تو ساری زمین ضائع ہو رہی ہے اسپیس میں۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی بہت ہی ایڈوانس سویلائزیشن ہوگی تو وہ اپنے سورج کے گرد ایک ڈائسنز اسفیئر بنائے گی، یا اسفیئر جو کہ اس کی تمام روشنیاں ایک ایک فوٹون اس کو وہ کنزرو کرے گی اور اپنے لیے یوز کرے گی اپنی سویلائزیشن کے لیے۔ تو یہ ایک آئیڈیا تھا، آئی تھنک وہ ٹائپ 2 یا ٹائپ 3 سویلائزیشن کہلاتی ہے اس کی اسکیم کے اندر۔ تو کیا یہ ٹیبی اسٹار جو ہے اس میں ہم کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں، ایلین میگا اسٹرکچر، اتنی بڑی چیز کہ وہ سیاروں سے بھی بڑی ہے، کیونکہ وہ 20% روشنی کو اگر بلاک کر رہی ہے تو آپ کو ایسی چیز چاہیے جو بے انتہا بڑی ہو سیاروں سے بھی، اور وہ یا تو ہو سکتا ہے کہ یا تو وہ کنسٹرکشن میں ہے یا اس کا اسٹرکچر اس قسم کا ہے کہ وہ اے سیمیٹرک ہے، یا کیا پتا کیا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ایک واحد جگہ ہے جہاں پر اسٹرانومرز ایلین کے آئیڈیا کو سیریسلی لے رہے ہیں، اور ٹیلیسکوپس پہلے سرچ فار ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس جو سیٹی پروگرام ہے، اس نے کچھ مہینوں پہلے اس کی طرف دیکھا کوئی سگنلز آ رہے ہیں یا نہیں، یا آج کل ویسٹ ورجینیا میں ایک ٹیلیسکوپ ہے گرین بینک ٹیلیسکوپ، اس کے اوپر اسٹرانومرز نے ٹائم لیا ہوا ہے کہ وہ چیک کریں کہ شاید اگر وہاں پہ سویلائزیشن موجود ہے، اور اگر وہ سویلائزیشن میسیجز بھیج رہی ہے یا سگنلز بھیج رہی ہے یا اس کے کوئی سگنلز موجود ہیں ریڈیو ویوز میں، تو ہم ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کمیونیکیشن کی چیز چھوڑ دیں، کیونکہ اگر آج ہمیں ان سے میسج مل بھی جائے تو ہم کہیں گے دوبارہ سے کہ ہاں بھائی کیا حال ہے، اور اس میسج کو سپیڈ آف لائٹ سے وہاں تک پہنچنے میں، ٹیبی اسٹار تک پہنچنے میں 1500 سال لگیں گے۔ اور اگر انہوں نے کہا او یہاں پر تو انسان موجود ہیں، تو اس کو 1500 سال دوبارہ سے لگیں گے ہم تک پہنچنے میں، تو وہ 3000 سال تک کے بعد ہماری ہائی ہیلو ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے کوئی سگنل وہاں سے دریافت کر لیا تو یہ بے انتہا غالباً انسانیت کی سب سے بڑی دریافت ہوگی، کیونکہ ہمیں صرف یہ نہیں ہوگا کہ وہاں پر کہ کائنات میں کہیں اور زندگی موجود ہے، بلکہ وہ زندگی جو ہے وہ ذہین بھی ہے، نہ صرف ذہین ہے بلکہ وہ ٹولز بھی بنا سکتی ہے، وہ ٹیکنالوجی بھی بنا سکتی ہے، اور وہ اتنی ایڈوانسڈ ہے ٹیکنالوجیکلی کہ وہ اپنے سورج کے گرد میگا اسٹرکچرز بنا سکتی ہے۔
क्यों मेगा स्ट्रक्चर बनाती है? हमारा ख्याल है कि वो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए होगा, लेकिन क्या पता, हम कुछ भी नहीं कह सकते। ऐसी लाइफ जिसमें हम अपनी बायोलॉजी भी उनके साथ हम शेयर नहीं करते, तो उनके कल्चर या सोशियोलॉजी या मोटिवेशंस के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। चलें, अब मैं आपको वापस ज़मीन की तरफ लेके आता हूँ और कहता हूँ, क्यों टेबी स्टार की लाइट नीचे धीमी होती जा रही है? पता नहीं। क्यों उसमें वो डिप्स हैं? पता नहीं। लेकिन एक स्पेक्युलेशन है कि शायद वो एलियंस हों। लेकिन याद रखें, स्केप्टिसिज्म के सिलसिले में खाली ये जो क्लेम है एलियंस का, दैट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम, ये गैर मामूली दावा है। उसके लिए सिर्फ ये कहना कि हमारे पास कोई और एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, ये काफ़ी नहीं। शायद हमें सिग्नल मिल जाए, फिर हम कह सकेंगे इस सिलसिले के बारे में। इतनी देर में टेबी स्टार के ऊपर आप आंख लगा के रखें कि क्या पता वो पहली जगह हो जहां पर हमें एलियंस मिलें।